ویلکم ٹو دا بک بریف۔ مجھے لگتا ہے ہم سب نے زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی ویڈیو گیم کے سامنے بیٹھ کر یہ ضرور محسوس کیا ہوگا کہ ایک عام سا 10 سال کا بچہ چند سیکنڈز میں ہرا دیتا ہے۔ بالکل، اور وہاں ایسا لگتا ہے کہ اسے کوئی جادو آتا ہے۔ ہاں وہی نا، کیوں؟ کیا وہ ذہنی یا جسمانی طور پر زیادہ طاقتور ہے؟ ہرگز نہیں، صرف اس لیے کیونکہ اسے اس گیم کے ہڈن رولز پتہ ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ ہوتے۔ صحیح کہا، اور ہم تب تک ہارتے رہتے ہیں جب تک ہم وہ رولز نہیں سیکھ لیتے۔ جی بالکل، اور بڑی مالیاتی دنیا کا گیم جیتنا ہے تو بالکل یہی اصول یہاں بھی لاگو ہوتا ہے۔ دنیا کے جو 0.001% امیر ترین لوگ ہیں نا، وہ کچھ ایسے خفیہ رولز جانتے ہیں جو عام عوام کی پہنچ سے باہر لگتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ جیتتے ہیں اور عام انسان سٹرگل کرتا رہتا ہے۔ ہمارے سامنے ٹونی رابنس کی مشہور کتاب منی ماسٹر دی گیم کے مختلف حصے موجود ہیں۔ اس گفتگو کا مقصد صرف کتابی باتیں کرنا نہیں ہے۔ جی، مقصد یہ ہے کہ بل کلنٹن، رے ڈالیو، کارلائک اور پال ٹوڈر جونز جیسی شخصیات کے تجربات کو سامنے رکھا جائے اور ان کی بنیاد پر یہ سمجھا جائے کہ مالیاتی آزادی صرف ایک خواب نہیں بلکہ ایک سائنسی عمل ہے۔ بالکل ٹھیک، چلیے اس کو کھولتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ویڈیو گیم والی مثال دی نا آپ نے، یہ واقعی بہت ستیک ہے، کیونکہ مالیاتی دنیا بھی ایک ایسا ہی میدان ہے جہاں بغیر اصول سمجھے لوگ ساری زندگی محنت کرتے ہیں اور آخر میں خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ یعنی گیم جیتنے کے لیے پہلے میدان میں اترنا ضروری ہے۔ بالکل، ایک عام صارف یعنی کنزیومر سے سرمایہ کار بننے کا سفر اس وقت شروع ہوتا ہے جب ایک انسان یہ طے کرتا ہے کہ اس نے پیسے کے اس کھیل میں صرف خرچ کرنے والا مہرہ نہیں بننا بلکہ منافع کمانے والا کھلاڑی بننا ہے۔ جی، یہ ایک بنیادی ذہنی تبدیلی ہے۔ لیکن ٹھہریے، یہاں میرے دماغ میں ایک الجھن ہے۔ ہم سب تو ایک ایسی اینٹی ٹائم مشین جیسی چکی میں پس رہے ہیں جہاں ہم اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز بیچتے ہیں، اپنا وقت۔ ہاں، اپنا وقت دے کر چند کاغذ کے ٹکڑے خریدتے ہیں۔ وقت تو واپس نہیں آ سکتا نا، یہ تو دنیا کا سب سے برا سودا لگتا ہے۔ یہ سرمایہ کاری کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو عام لوگوں کو روکے رکھتا ہے۔ مان لیا کہ انویسٹر بننا ضروری ہے، لیکن ایک عام انسان جس کی تنخواہ مہینے کے آخر میں ہی ختم ہو جاتی ہو، وہ سرمایہ کاری کے خواب کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ سب سننے میں تو امیر لوگوں کے چوچلے لگتے ہیں مجھے۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ امیر بننے کے لیے شروع میں بڑی رقم کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وقت اور طریقے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، پیسے کو سوتے ہوئے بھی کام پر لگانا ضروری ہے، اور اس جادو کو کمپاؤنڈنگ یا مرکب منافع کہتے ہیں۔ کمپاؤنڈنگ کا اصل نتیجہ وقت کے پیمانے پر دکھتا ہے۔ یعنی جتنا زیادہ وقت اتنا زیادہ فائدہ؟ بالکل، اس کو سمجھنے کے لیے سورسز میں گولف کے میدان کی ایک بہت دلچسپ مثال دی گئی ہے۔ فرض کریں کہ گولف کے پہلے ہول پر شرط صرف 10 سینٹس کی ہو۔ صرف 10 سینٹس؟ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ ہاں، بہت ہی معمولی رقم، لیکن اصول یہ ہو کہ ہر اگلے ہول پر رقم دگنی ہوتی جائے گی۔ دوسرے پر 20 سینٹس، تیسرے پر 40 سینٹس، پھر 80 سینٹس۔ دیکھنے میں تو یہ اب بھی بہت چھوٹی رقم لگتی ہے۔ لیکن جب یہ دگنا ہونے کا عمل 18ویں ہول تک پہنچتا ہے تو یہ صرف 10 سینٹس کی رقم بڑھ کر $13,107 بن جاتی ہے۔ واقعی $13,000؟ یہ تو دماغ گھما دینے والا نتیجہ ہے۔ جی ہاں، یہی کمپاؤنڈنگ کا اصل جادو ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شروعاتی رقم اہم نہیں، بلکہ وہ جو دگنا ہونے کا عمل ہے، اصل طاقت اس میں چھپی ہے۔ بالکل، اور یہی کمپاؤنڈنگ کے میکانزم ہے۔ انسان کو لمبا عرصہ مل جاتا ہے جس میں اس کی چھوٹی سی رقم اپنے اوپر منافع کماتی ہے، اور پھر وہ منافع بھی اور مزید منافع کماتا ہے۔ تو ایک وقت آتا ہے جب پیسہ انسان کی جسمانی محنت سے زیادہ تیزی سے پیسہ کمانے لگتا ہے۔ ایگزیکٹلی، اسی لیے یہ اصول واضح کیا گیا ہے کہ آمدنی کا ایک مخصوص حصہ، چاہے وہ 10% ہو یا 15%، خود بخود آٹومیٹ ہو کر ایک فریڈم فنڈ میں جمع ہوتا رہنا چاہیے۔ یعنی سوچنے کا انتظار نہیں کرنا، بس سسٹم ایسا ہو کہ رقم خود بخود سرمایہ کاری کے لیے چلی جائے۔ ہاں، آٹومیٹک طریقے سے۔ ٹھیک ہے، کمپاؤنڈنگ کا جادو تو سمجھ آ گیا مجھے، لیکن اگر کسی کا پیسہ انہی روایتی جگہوں پر لگ رہا ہے جہاں خفیہ فیس کٹتی ہے، تو کیا یہ جادو الٹا نہیں پڑ جائے گا؟ بہت اہم پوائنٹ اٹھایا ہے۔ دیکھیں،
ڈسکوری چینل پر اکثر ایک منظر دکھایا جاتا ہے جہاں ایک وائلڈ بیسٹ یعنی وہ جو ہرن جیسا جانور ہوتا ہے مگرمچھ سے بھرے دریا میں پانی پینے اتر جاتا ہے۔ ہاں، کیونکہ باقی جھنڈ بھی وہی کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، وہ سامنے خطرہ دیکھتا ہے مگر جھنڈ کی دیکھا دیکھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس مثال کو مالیاتی دنیا پر لگائیں تو کیا ٹپیکل میوچل فنڈز اور ریٹائرمنٹ پلانز میں اندھا دھن شامل ہونا اس وائلڈ بیسٹ کی طرح خود کو خطرے میں ڈالنا نہیں ہے؟ یہ بہت گہرا اور حقیقت پر مبنی سوال ہے۔ عام طور پر لوگوں کو لگتا ہے کہ مالیاتی ادارے اور مشیر ان کی بھلائی چاہتے ہیں۔ ہاں، سب یہی سوچتے ہیں۔ لیکن ان کا بنیادی مقصد اپنا فائدہ ہوتا ہے، صارف کا نہیں۔ سورسز میں ایک بہت واضح اور تھوڑا خوفناک آفر کا ذکر ہے جو ٹپیکل میوچل فنڈز میں چھپی ہوتی ہے۔ اچھا، ایسی کیا آفر ہے؟ دھیان سے سنیے۔ ایک مالیاتی ادارہ کہتا ہے کہ سرمایہ 100% آپ کا ہوگا، رسک بھی 100% آپ کا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر فائدہ ہو گیا تو وقت کے ساتھ کمپاؤنڈنگ فیس کی شکل میں ہم اس منافع کا 7% تک حصہ لے جائیں گے۔ کیا 7%؟ یہ تو عجیب لاجک ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ گاڑی خریدنے کے لیے پوری قیمت ایک عام انسان ادا کرے، پیٹرول بھی خود ڈلوائے اور گاڑی ریپیئر ہونے کا رسک بھی خود اٹھائے۔ بالکل وہی بات ہے۔ لیکن چلانے والا شخص کہے کہ سفر کا 60% لطف وہ خود اٹھائے گا کیونکہ گاڑی کا سٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں، یہ تو کھلی لوٹ مار ہے نا۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مالیاتی معاملات میں لا علمی سکون نہیں بلکہ غربت کا راستہ ہے۔ یہ 60% والی مثال ہوا میں نہیں ہے۔ یعنی یہ سچ میں ہوتا ہے؟ جی، جب 2 یا 3% کی فیس لگاتار 20 یا 30 سال تک کٹتی ہے تو کمپاؤنڈنگ کے اثر سے وہ منافع کا آدھا حصہ کھا جاتی ہے۔ باپ رے! اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 67% لوگ جو 401 کے جیسے ریٹائرمنٹ پلانز میں شامل ہیں وہ اپنے دماغ میں یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ ان پر کوئی فیس نہیں لگ رہی۔ وہ اس خفیہ کٹوتی سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ ہاں، اس پر 1940 کی وہ مشہور مثال دماغ میں آتی ہے۔ ایک شخص وال سٹریٹ کے سمندر پر کھڑے ہو کر بروکرز اور بینکرز کی شاندار کشتیاں یعنی یاٹس دیکھتا ہے۔ اچھا۔ تو وہ بہت بھولے پن سے پوچھتا ہے کہ بھائی گراہکوں کی کشتیاں کہاں ہیں، یعنی جو کلائنٹس ہیں ان کی یاٹس کہاں ہیں؟ واہ، گراہکوں کی کشتیاں کہاں ہیں؟ یہ واقعی ایک آئینہ دکھانے والی بات ہے۔ اگر یہ سسٹم اتنا ہی فائدہ مند ہے تو کلائنٹس امیر کیوں نہیں ہو رہے؟ امیر صرف فنڈ مینیجرز کیوں ہو رہے ہیں؟ صحیح بات ہے۔ ولڈ بیسٹ والی مثال بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے کہ جھنڈ کے پیچھے چلنا ہمیشہ محفوظ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر روایتی سسٹم کا یہ حال ہے اور میوچل فنڈز اس طرح نچوڑ رہے ہیں تو پھر پیسہ کہاں لگایا جائے؟ یہاں ذکر آتا ہے اس شخص کا جسے حکومتیں اور بڑی کمپنیاں مدد کے لیے بلاتی ہیں، رے ڈالیو۔ او، رے ڈالیو! یہ وہ شخص ہے جو دنیا کا سب سے بڑا ہیج فنڈ چلاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلہ کھڑا ہوتا ہے میری نظر میں۔ کیا مسئلہ؟ دیکھیں، ڈالیو تو بڑے پیمانے پر کھیلے گا نا، اس کے پاس تو اربوں ڈالرز کا سرمایہ اور رسک لینے کی طاقت ہے۔ ایک عام انسان کا کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر اگر پوری عمر پیسہ جمع کیا جائے اور ریٹائرمنٹ کے قریب اچانک مارکیٹ کریش کر جائے؟ ہاں، اسے مالیاتی زبان میں سیکوینس آف ریٹرنز کا خطرہ کہتے ہیں۔ بالکل، یعنی منافع کی ترتیب۔ الفاظ کی ترتیب بدلنے سے جیسے مطلب بدل جاتا ہے، ویسے ہی منافع کی ترتیب بدلنے سے نتیجہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کو عموماً جان بائٹ دی ڈاگ والی مثال سے بھی سمجھایا جاتا ہے۔ ہاں، کتے نے جان کو کاٹا یا جان نے کتے کو کاٹا، الفاظ وہی ہیں پر ترتیب کا فرق ہے۔ اگر اس کو حساب کتاب کی زبان میں سمجھایا جائے تو فرض کریں کسی کے پاس 100 روپے ہیں۔ اگر پہلے ہی سال مارکیٹ 50% گر جائے تو 50 روپے بچیں گے۔ اور اب واپس 100 پر آنے کے لیے 50% منافع کافی نہیں ہوگا بلکہ پورا 100% منافع چاہیے ہوگا۔ یہی تو میرا پوائنٹ ہے۔ اگر کسی شخص کے ریٹائرمنٹ کے پہلے ہی سال یہ نقصان ہو جائے تو کیا اس کی ساری زندگی کی محنت مٹی میں نہیں مل جائے گی؟ یہ خوف بالکل بجا ہے، اور سیکوینس آف ریٹرنز کا یہ خطرہ سرمایہ کاری کا سب سے بڑا خفیہ دشمن ہے۔ اگر کسی کے ریٹائرمنٹ کے شروعاتی سالوں میں مارکیٹ کریش کر جائے تو سرمایہ اتنا کم ہو جاتا ہے کہ پھر مارکیٹ کے اوپر آنے پر بھی وہ اپنی پرانی حالت میں واپس نہیں آ پاتا، کیونکہ اس وقت تک پیسہ نکلنا شروع ہو چکا ہوتا ہے گزارے کے لیے۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ رے ڈالیو کا آل سیزنز پورٹ فولیو اتنا اہم ہو جاتا ہے۔ اچھا،
रे डालियो जैसे अजीम सरमायाकार का अपना ये मानना है कि मैं गलत हूँगा। उन्हें पता है कि कोई भी इंसान चाहे वो कितना ही बड़ा माहिर क्यों ना हो, मुस्तकबिल की ठीक पेशगोई नहीं कर सकता। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसलिए उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो हर किस्म के माशी मौसम में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, चाहे महंगाई हो, मंदी हो, तरक्की हो या ज़वाल। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये ऑल सीजन्स वाला जादू काम कैसे करता है। इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है आखिर? इसकी तख्लीक के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो वाज़े करती है कि डालियों का दिमाग कैसे चलता है। कौन सी कहानी? 1983 में मैकडॉनल्ड्स ने अपना मशहूर चिकन मैकनगेट लॉन्च करना था, लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ा डर था। कैसा डर? उन्हें लगता था कि अगर मुर्गी की कीमतें अचानक बढ़ गईं तो उन्हें शदीद नुकसान होगा और वो अपनी प्राइसेस फिक्स नहीं कर पा रहे थे। तो मैकडॉनल्ड्स ने रे डालियो से मदद मांगी। अच्छा, मुर्गियों के मसले के लिए मालियाती माहिर को बुलाया? जी, और डालियो ने इस मसले की गहराई में जाकर देखा और उन्हें समझाया कि मुर्गी की कीमत दरअसल मुर्गी की नहीं होती, बल्कि उस अनाज और सोयाबीन की कीमत पर मबनी होती है जो मुर्गियां खाती हैं। ओह वाह, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं होगा। बिल्कुल। तो डालियो ने उन्हें अनाज और सोयाबीन के फ्यूचर्स यानी मुस्तकबिल ही कीमतों को लॉक करने का तरीका बताया। इस तरह रिस्क कवर हो गया और मैकनगेट मार्केट में कामयाब हो सका। जबरदस्त। इसी तरह ऑल सीजन स्ट्रैटेजी काम करती है। ये मुख्तलिफ एसेट्स जैसे बॉन्ड्स, स्टॉक्स और गोल्ड में इस तरह पैसे तकसीम करती है कि एक एसेट का नुकसान दूसरे के मुनाफे से कवर हो जाता है। रुके, इसके अलावा सोर्स मटेरियल में एन्युइटीज, खासकर डिफर्ड एन्युइटीज और पीपीएलआई यानी प्राइवेट प्लेसमेंट लाइफ इंश्योरेंस जैसी चीज़ों का जिक्र भी मिलता है। ये सुनने में तो बहुत भारी और मुश्किल अल्फाज लग रहे हैं। हाँ, टेक्निकल टर्म्स हैं। आम जबान में इनका मकसद क्या है और ये सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स के खतरे से कैसे बचाते हैं? इन भारी अल्फाज को अगर आसान जबान में खोला जाए तो एन्युइटी दरअसल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें एक रकम जमा की जाती है और इसके बदले में कंपनी ये गारंटी देती है कि वो सारी जिंदगी एक मुकर्रर करदा आमदनी देती रहेगी। बिल्कुल एक पक्की पेंशन की तरह। जी, और डिफर्ड एन्युइटी का मतलब है कि आज पैसा जमा किया और आमदनी कुछ सालों बाद शुरू होगी। और पीपीएलआई का क्या चक्कर है? जो भी सरमायाकारी की जाती है उस पर बढ़ने वाला मुनाफा टैक्स से महफूज रहता है। ओह अच्छा, यानी टैक्स फ्री ग्रोथ। हाँ, ये दोनों टूल्स इसीलिए वाज़ेह किए गए हैं क्योंकि ये उस सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स वाले खतरे को खत्म कर देते हैं। मार्केट गिर भी जाए तो गारंटीड इनकम चलती रहती है और जिंदगी भर के लिए सरमाए का तहफ्फुज हो जाता है। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। हम उन टूल्स और तजुर्बात की तरफ बढ़ रहे हैं जो उन अरबपतियों की सोच को जाहिर करते हैं जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को मास्टर किया है। बिल्कुल, बिलियनियर्स की सोच एक आम इंसान से बहुत मुख्तलिफ होती है। लेकिन आम तौर पर जब हम बिलियनियर का लफ्ज सुनते हैं तो दिमाग में इसकी गहराई का अंदाजा नहीं होता। चलिए एक छोटी सी दिमागी मश्क करते हैं। 1 मिलियन सेकंड्स अगर गिने जाएं तो पिछले 12 दिन बनते हैं, लेकिन 1 बिलियन सेकंड्स वो कितने बनेंगे? वो 32 साल पुराने हैं। वाकई ये तो बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, ये फर्क इतना ज्यादा बड़ा है कि इंसानी दिमाग इसे आसानी से कबूल नहीं करता। तो सवाल ये उभरता है कि इस कदर बड़े फर्क के साथ क्या वाकई एक आम आमदनी वाला शख्स इन अरबपतियों के तजर्बात से कुछ अमली सबक सीख सकता है, या ये सिर्फ उनकी खुशकिस्मती थी कि वो सही वक्त पर सही जगह मौजूद थे? ये बिल्कुल ठीक सवाल है। आमतौर पर जब अमीर तरीन लोगों के तजर्बात पढ़े जाते हैं तो लगता है कि इनके पास कोई जादू की छड़ी है, लेकिन जब इन शख्सियात की नफ्सियात और उनके कड़े फैसलों का तज्जिया किया जाए तो मालूम होता है कि इन सब में एक चीज़ मुश्तरक है। वो क्या? उनका फोकस सिर्फ अग्रेसिव तरीके से पैसे कमाने पर नहीं होता, बल्कि उनका जोर अपना पैसा बचाने पर होता है। वो रिस्क लेने से बचते हैं और उनका मुकम्मल ध्यान डिफेंस पर होता है। कोई मिसाल है इसकी? काइल बैस का तजुर्बा देखिए। जब 2008 का मालियाती बहरान आया तो उन्होंने सब प्राइम मॉर्गेज के गिरने पर दांव लगाया। सब प्राइम मॉर्गेज उन लोन्स को कहते थे जो ऐसे लोगों को दिए गए थे जो इन्हें वापस नहीं कर सकते थे, जिससे एक बहुत बड़ा हाउसिंग बबल बन गया था। और काइल बैस ने इस तबाही को पहले ही देख लिया था। जी हाँ, और उन्होंने अपने फंड का नाम AFGP रखा। इसका क्या मतलब था? उनका कहना है कि इंसान को आगे बढ़ाने वाली असल ताकत भूख और दर्द यानी हंगर एंड पेन होती है।
وہ کہتے ہیں کہ رسک لینے کا مطلب آنکھیں بند کر کے سب کچھ داؤ پر لگانا نہیں، بلکہ کیلکولیٹڈ مووز لینا ہے، جہاں کھونے کے لیے بہت کم ہو اور پانے کے لیے بہت زیادہ۔ اور ان تجربات میں جیک بوگل کی کہانی تو بہت ہی گہری لگتی ہے مجھے۔ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے انڈیکس فنڈز بنائے اور عام لوگوں کو میوچل فنڈز کی ان 7% جیسی قاتلانہ فیس سے بچایا۔ ان کی ایک انف والی کہانی اس کتاب کا حصہ ہے جو واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہاں، جیک بوگل نے وہ واقعہ بیان کیا جہاں مشہور مصنفین کرٹ وانیگٹ اور جو ہیلر ایک شاندار پارٹی میں موجود تھے۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ وانیگٹ نے ہیلر سے کہا کہ اس پارٹی کا ہوسٹ، جو کہ ایک ہیج فنڈ مینیجر ہے، اس نے ایک دن میں اتنا پیسہ کما لیا ہے جتنا ہیلر نے اپنی مشہور کتاب سے ساری زندگی میں نہیں کمایا۔ یہ سن کر تو کسی کو بھی برا لگ سکتا ہے۔ لیکن ہیلر نے بہت اطمینان سے جواب دیا کہ اس کے پاس وہ چیز ہے جو اس امیر ہوسٹ کے پاس شاید کبھی نہیں ہوگی۔ کیا چیز؟ یہ احساس کہ اتنا کافی ہے، یعنی I have enough۔ واہ! ارب پتیوں کا یہ سبقات دلانے والا پہلو ہے۔ جو اس گیم کو اصل میں جیتتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ رکنا کہاں ہے۔ اس کے علاوہ ٹی بون پکنز کی کہانی دیکھیے۔ ان کی کیا کہانی ہے؟ جب وہ بچے تھے تو انہوں نے ایک شخص مسٹر وائٹ کو ان کا کھویا ہوا والٹ واپس کیا، یہ سوچ کر کہ انہیں ایمانداری کا انعام ملے گا۔ لیکن جب کچھ نہیں ملا تو ان کی دادی نے ان سے سختی سے کہا، بیٹا ایمانداری کا کوئی انعام نہیں ملتا۔ یہ تو بہت سخت سبق تھا۔ جی، جس نے انہیں حقیقت پسند بنایا اور بتایا کہ دنیا جذبات پر نہیں، ٹھوس حقائق پر چلتی ہے۔ اور پھر پال ٹیوڈر جونز جیسے لیجنڈری ٹریڈر کا بھی ذکر آتا ہے، جنہوں نے لگاتار کئی سالوں تک کبھی نقصان کا منہ نہیں دیکھا۔ ان کا ماننا ہے کہ ہمیشہ کچھوا یعنی ٹرٹل ہی ریس جیتتا ہے۔ وہ بھی بہت ڈیفینسو کھیلتے ہیں۔ بالکل، اور اس ڈیفینسو کھیل کے نتیجے میں جب بے تحاشا دولت آ جاتی ہے تو وہ جنگل اور وائلڈ لائف کنزرویشن پروجیکٹس کے ذریعے اپنا مقصد تلاش کرتے ہیں۔ اور اس مقصد کی تلاش سے ایک نیا اور بنیادی سوال دماغ میں ابھرتا ہے۔ دیکھیں، پیسہ جمع کرنا، فیس سے بچنا اور آل سیزنز پورٹ فولیو بنا کر امیر بننا کہانی کا صرف ایک حصہ لگتا ہے۔ صحیح۔ اس خیال کو چیلنج کرنا ضروری ہے کہ دنیا کی ہر سہولت مل جانا ہی جنت ہے۔ فرض کریں کسی کو ہر چیز بنا محنت کے مل جائے، زندگی میں کوئی مالیاتی فکر نہ ہو، بینک بیلنس ہمیشہ بھرا رہے، تو تھوڑے ہی عرصے بعد وہ سو کالڈ جنت عذاب لگنے لگے گی۔ عذاب کیوں لگے گی؟ کیونکہ زندگی سے سٹرگل اور مقصد دونوں ختم ہو جائیں گے۔ صبح بستر سے اٹھنے کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہوگی۔ تو پھر جب مالی آزادی مکمل طور پر مل جائے تو آگے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو ان سب عظیم سرمایہ کاروں کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ اصل دولت صرف بینک بیلنس میں جمع ہونے والے اعداد و شمار نہیں ہے۔ تو اصل دولت کیا ہے؟ اصل خوشی اور سکون خدمت یعنی گیونگ اور اپنی زندگی کو ایک بڑا مقصد دینے میں ہے۔ سورس مٹیریل میں نفسیات کی ایک بہت دلچسپ تحقیق کا ذکر آیا ہے جس میں انسانی دماغ کو سمجھنے کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا۔ اچھا، کیسا ایکسپیریمنٹ؟ کچھ لوگوں کو ہاتھ میں گرم کافی پکڑائی گئی اور کچھ کو ٹھنڈی آئس کافی۔ نتیجہ حیران کن تھا۔ جن لوگوں نے گرم کافی پکڑی تھی انہوں نے دوسرے اجنبی لوگوں کے بارے میں زیادہ گرم جوشی اور سخاوت پر مبنی رائے دی، اور ٹھنڈی کافی والوں نے؟ جبکہ ٹھنڈی کافی پکڑنے والوں کا رویہ سرد اور خود غرض تھا۔ اسے سائیکالوجی میں پرائمنگ کہتے ہیں۔ یعنی ہمارا ماحول اور ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال ہمارے جذبات اور فیصلوں کو پرائم کرتے ہیں، ان کی بنیاد بناتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس کافی اور پرائمنگ کے اصول کا مالیاتی آزادی اور سرمایہ کاری سے عملی طور پر کیا تعلق بنتا ہے؟ تعلق یہ ہے کہ جب دوسروں کی بے لوث مدد کی جاتی ہے تو انسان اپنے دماغ کو ایک ایسی ذہنی حالت میں پرائم کر لیتا ہے جہاں اسے واقعی امیر ہونے کا اور کافی ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ خوف اور لالچ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی کوئی عملی مثال بھی ہے؟ جی، اس کی ایک بہت زبردست عملی مثال سوائپ آؤٹ کیمپین ہے، جس کا ذکر کتاب کے آخر میں واضح طور پر آیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس تحریک کا مقصد یہ ہے کہ اگر لوگ اپنے کریڈٹ کارڈ کی خریداری کی بچی ہوئی رزگاری یعنی اس چھوٹے سے اسپیئر چینج کو جمع کر لیں جسے عام طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، تو دنیا کے 100 ملین بھوکے لوگوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ واہ، 100 ملین لوگ!
اور انسانی ٹریفکنگ یعنی جنسی اور جسمانی غلامی کے مکروہ دھندے کو روکا جا سکتا ہے۔ زندگی کا اصل راز یہی بتایا گیا ہے۔ The secret to living is giving۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ جب مالی آزادی کے 7 سٹیپس پورے کر لیے جائیں تو آخری اور سب سے اہم قدم اس جمع کی گئی دولت اور طاقت کو دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہے، تاکہ زندگی میں واقعی ایک مقصد باقی رہے۔ یہ پورا تفصیلی جائزہ واقعی سوچوں کے نئے دروازے کھولتا ہے اور مالیاتی دنیا کا ایک مکمل نیا رخ دکھاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ 7 سٹیپس کا یہ سفر شروع ہوتا ہے ایک بنیادی ذہنی تبدیلی سے، جہاں ایک عام صارف سے سرمایہ کار بننے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے کمپاؤنڈنگ کے جادو کو سمجھا جاتا ہے، خفیہ فیس کی حقیقت کو پہچانا جاتا ہے، آل سیزنز اسٹریٹجی کے ذریعے ہر معاشی موسم میں تحفظ حاصل کیا جاتا ہے، اور ارب پتیوں کے ڈیفینسو مائنڈ سیٹس کو اپنایا جاتا ہے۔ بالکل، اور آخر میں اس تمام دولت کو دوسروں کی مدد اور خدمت کے مقصد سے جوڑا جاتا ہے۔ پیسہ خود میں کوئی بری چیز نہیں، بلکہ ایک آلہ ہے، ایک بہترین ٹول ہے جو زندگی کو نہ صرف آسان بناتا ہے بلکہ اس کو معنی خیز بناتا ہے، بشرطے کہ اس کے اصول سمجھ لیے جائیں۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ ان تمام اصولوں کا باریکی سے تجزیہ کرنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ گھڑی کی سوئیاں صرف آگے بڑھتی ہیں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن مالیاتی سمجھداری اور درست رولز کی معلومات ان سوئیوں کے اثر کو ہمارے حق میں بہتر کر سکتی ہیں۔ بالکل، اور اس گہری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخر میں ایک گہرا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال ان سب لوگوں کے لیے جو اسے سن رہے ہیں۔ ضرور۔ آج کا سرمایہ کاری کا نظام جسے ہم نے اتنی تفصیل سے ڈسکس کیا، وہ مکمل طور پر وقت اور کمپاؤنڈنگ کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ یہ پورا سسٹم اس تصور پر مبنی ہے کہ ہم 60 یا 70 سال کی عمر میں آرام کریں گے اور ہمارا جمع شدہ پیسہ ہمارا سہارا بنے گا۔ ایسا ہی ہے۔ لیکن جس جدت اور تیزی سے میڈیکل سائنس اور 3D ٹیک جیسا کہ سورس میں میکر باٹ اور ٹیکنالوجی ریولوشن کا خصوصی ذکر ہے، یہ سب ترقی کر رہی ہے، اگر آنے والے وقت میں ایک عام انسان کی اوسط عمر 120 سال ہو جائے، اوہ، یہ تو پورا ڈھانچہ ہی ہلا دے گا۔ وہی نا، تو کیا ہمارا ریٹائرمنٹ کا یہ روایتی تصور مکمل طور پر ٹوٹ نہیں جائے گا؟ کیا مالی آزادی کے 7 سٹیپس کا یہ کھیل وہی رہے گا یا ہمیں پوری گیم کا بورڈ ہی نئے سرے سے بنانا پڑے گا؟ بہت اہم پوائنٹ ہے یہ۔ شروع میں ہم نے جس ویڈیو گیم اور اس کے ہڈن رولز کی بات کی تھی، کیا وقت کے ساتھ اس گیم کی پوری کوڈنگ ہی تبدیل ہو رہی ہے؟ ہمیں امید ہے کہ اس جائزے سے ملنے والی معلومات آنے والے ہر نئے بورڈ پر اور زندگی کے ہر نئے کھیل میں صحیح فیصلے کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اس گہری سوچ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔